الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليا كبيرا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق اللہ مولانا العظیم. بھائیو اور بزرگوں، یہ سورہ نساء کی شروع کی 3 آیتیں بلکہ 4 آیتیں انہی آیتوں میں وہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے جس کے بیان کرنے کا کل پرسوں سے وعدہ چل رہا ہے کہ اسلام نے تعدد ازواج کی اجازت نہیں دی بلکہ تعدد ازواج پر کنٹرول کیا ہے. اسلام نے تعدد ازواج کی اجازت نہیں دی بلکہ اسلام نے پہلے سے جو تعدد ازواج چل رہا تھا اس پر کنٹرول کیا ہے اور ایسی شرائط اور قیود بڑھائی ہیں کہ اگر متعدد بیویاں کرنا چاہتے ہو تو یہ شرطیں پائی جائیں تو کر سکتے ہو ورنہ نہیں. تو وہ مسئلہ کتنا بدل گیا. یہ مضمون میں نے مناسب سمجھا کہ شروع ہی سے سورہ نساء کے شروع ہی سے یہ مضمون مختصر طریقے پر لے کر چلوں تو آپ حضرات کی سمجھ میں آسانی سے بات آئے گی. سورہ نساء کی یہ پہلی آیت وہ آیت ہے جو ہر نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی. جب نکاح کا خطبہ ہوتا ہے تو اس میں یہی سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھی جاتی. وہ کیوں پڑھی جاتی ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے.
کیوں عربی جانتے ہی نہیں, مطلب کچھ سمجھتے ہی نہیں, بھئی اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ خطبہ ختم ہو جائے تو چھوارے ملنے چاہیے. یہ جو پہلی آیت کریمہ ہے, سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ ہے, اس آیت کریمہ نے عورت کو جو نزول قرآن کے وقت سوسائٹی میں کوئی مقام نہیں رکھتی تھی, جس وقت قرآن کریم نازل ہوا ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے, دین اسلام دنیا میں آیا ہے, اس وقت دنیا کی تمام اقوام میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. اس وقت کیا کیا تہذیبیں تھی دنیا میں؟ ایک تو عربوں کی تہذیب تھی, اس کے ساتھ ایرانیوں کی تہذیب تھی, اس کے ساتھ رومیوں کی تہذیب تھی, اس کے ساتھ مصریوں کی تہذیب تھی, اس کے ساتھ بابل والوں کی تہذیب تھی, اس کے ساتھ ہندوستانیوں کی تہذیب تھی, ہندوستانیوں میں آرینوں کی تہذیب تھی, دراویز کی تہذیب تھی, بدھسٹوں کی تہذیب تھی, ایسی اور بھی بہت سی تہذیبیں تھی. یورپ اس وقت آبادی نہیں ہوا تھا. یورپ تو جب اسلامی جنگیں ہوئی اور یہ روم پیچھے پلٹے ہیں, پیچھے لوٹے ہیں, تو پیچھے لوٹتے لوٹتے نارتھ کی طرف گئے اور پھر یورپ جا کر آباد ہوا. اس وقت یورپ آباد تھا ہی نہیں, امریکہ بھی اس وقت آباد نہیں تھا. تو یہ بے شمار تہذیبیں تھیں. ان تمام تہذیبوں کے احوال اس وقت تفصیل سے میں آپ کو سناؤں یہ تو بہت مشکل ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جس وقت حضور کی بعثت ہوئی ہے اس وقت ان تمام تہذیبوں میں عورت کا کیا مقام تھا. اس زمانے کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے, بہت لمبا چوڑا مضمون ہے, اسے سمجھایا نہیں جا سکتا. میں آپ تو اجمال نہیں سمجھے کہ عورت کا سوسائٹی میں کوئی مقام ہی نہیں تھا. میں آپ کو دو تہذیبوں کا تھوڑا تھوڑا حال ذکر کروں, اس سے آپ سمجھیں گے. ایک تو ہماری ہندوستان کی تہذیب, اس کا تھوڑا سا حال ذکر کروں کیونکہ اس کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے. اور ایک عرب کی تہذیب جہاں دین اسلام نازل ہوا ہے. ان دو تہذیبوں کا تھوڑا سا حال ذکر کروں. ہمارے ہندوستان کی تہذیب میں عورت شوہر کی اس درجہ ملکیت سمجھی جاتی تھی کہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو زندہ رہنے کا ہی حق نہیں تھا. شوہر مر گیا تو شوہر کی چتا جب جلے گی تو اس جلتی چتا میں اس کی بیوی کو زندہ کود کر اس میں جل مرنا ضروری تھا. اور ستی ہو جانا یہ ان کا مذہبی مسئلہ تھا, اور مذہب کی روح سے عورت کے لیے ضروری تھا کہ وہ شوہر کے ساتھ جل مرے. تو بڑا شہادت کا درجہ پاتی تھی اور ستی ہو جاتی تھی وہ, اور بڑی امر ہو جاتی تھی وہ, ابدی زندگی پا لیتی تھی وہ. اور اگر کوئی عورت اس کی ہمت نہ کر سکے اور وہ شوہر کے ساتھ چتا میں جل کر کے نہ مر سکے اور پیچھے زندہ رہ جائے تو پھر اس کا نہ تو کسی سے نکاح ہو سکتا ہے, نہ دنیا میں جب تک زندہ رہے گی اس عورت سے کوئی بولے گا, وہ صرف منحوس ہو کر پوری زندگی کاٹے گی. یہ ہندو معاشرے میں اسلام کے نزول سے پہلے عورت کا یہ مقام تھا کہ عورت صرف مرد کے ہاتھ پوچھنے کا تولیہ تھا. مرد کی ضرورتیں پورا کرنے کی ایک خواہش کے لیے وہ پیدا کی گئی تھی. اس سے آگے معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. عرب میں عورت کا کیا مقام تھا آپ اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ عورت اتنی منحوس سمجھی جاتی تھی کہ باپ اپنے ہاتھ سے زندہ بیٹی کو قبر میں گاڑ دیتا تھا. تو قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا, آپ حضرات جانتے ہیں. بتاؤ کس قدر شقی القلب باپ ہوگا. نہیں, شقی القلب نہیں ہوگا. عورت لڑکی گھر میں اتنی منحوس سمجھی جاتی تھی,
کہ کیا آفت میرے گھر میں نازل ہو گئی ہے. جو آج باپ ہیں وہی باپ اس وقت ہوتے تھے. کوئی اس وقت کوئی دوسرے پتھر کے باپ نہیں ہوتے تھے, یہی باپ اس وقت ہوتے تھے. آج کوئی باپ بیٹی کو اپنے ہاتھ سے چھری اس کے گلے پر نہیں پھیر سکتا, اس کو قبر میں دفن نہیں کر سکتا. اس وقت باپ کیوں کرتا تھا؟ آج بیٹی منحوس نہیں سمجھی جاتی, اس وقت بیٹی اتنی منحوس سمجھی جاتی تھی کہ گھر میں بیٹی آ گئی تو اس کی شرم اور جو آر تھی اسے برداشت آدمی نہیں کر پاتا تھا, اور اس سے اس کو دفن کر دینا ہلکا کام سمجھتا تھا. یہ دو واقعے ہیں موٹے موٹے. عرب کا یہ واقعہ, لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا واقعہ, قبر میں دفن کر کے مار ڈالنے کا واقعہ, اور ہندوستان میں شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کے ستی ہونے کا واقعہ. اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں, اور زندہ رہے گی تو ہمیشہ کے لیے منحوس اور پھٹکاری ہوئی ہو کر رہے گی. معاشرے میں نہ اس کے ساتھ کوئی بولے گا, نہ اس کے ساتھ کوئی برتاؤ کرے گا اچھا, نہ کوئی وہ دوسری شادی کر سکتی, کچھ نہیں. ٹھیک یہی حال معاشرے میں جو دوسرے معاشرے تھے, ان معاشروں میں بھی عورت کا یہی حال تھا. اس دور میں اسلام آیا اور اسلام نے عورت کو اس کے گرے ہوئے مقام سے اٹھا کر اس کا لیول مرد کے برابر کر دیا. جس ایکوالٹی کا اور مساوات کے آج لوگ ڈھنڈورے پیٹتے ہیں, وہ مساوات سب سے پہلے اسلام نے کی ہے, اور عورت کو اٹھا کر مرد کے برابر کیا ہے, اور سورہ نساء کی پہلی آیت میں یہی مضمون ہے. اسی لیے نکاح کی مجلس میں سب سے پہلے یہ آیت پڑھی جاتی ہے خطبے کے بعد. اللہ کی حمد و ثنا اور حضور پر درود بھیجنے کے بعد سب سے پہلے آیت پڑھی جاتی ہے, اور شوہر کو یہ بات ذہن نشین کی جاتی ہے کہ عورت مرد کی خواہش پورا کرنے کا آلہ اور ذریعہ نہیں ہے, بلکہ سوسائٹی میں عورت کا مقام مرد کے برابر ہے. اب آپ اس آیت کریمہ کا تھوڑا مطلب پڑھ سن لیں تو یہ مضمون کیسے سمجھ میں آئے گا. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو. صرف مومنین سے نہیں کہا جا رہا, مسلمانوں سے نہیں, تمام انسانوں سے خطاب ہے. ڈرو تم تمہارے پروردگار سے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, کون سا پروردگار؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ, وہ تمہارا پروردگار جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اور اسی ایک نفس سے اس کا جوڑا بنایا. تم سب کو ایک نفس میں سے تم کو پیدا کیا ہے, اسی میں سے ڈیوائیڈ کر کے مرد اور عورت دو قسمیں الگ الگ کی ہیں. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اور پھر یہ ایک نفس میں سے ڈیوائیڈ کر کے نر اور مادہ بنا کر کے پھر اس سے بے شمار مرد اور بے شمار عورتیں اللہ نے دنیا میں پھیلا دی. وَبَثَّ مِنْهُمَا, مرد اور عورت دونوں کو ملا کر دونوں کے ذریعے سے بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. جب یہ صورتحال اللہ نے کی ہے, فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, لہذا دو چیزوں سے ڈرو. بس ڈرو تم اللہ سے, وہ اللہ جس سے تم دعائیں مانگتے ہو, تَسَاءَلُونَ بِهِ, اور ڈرو تم ناتا توڑنے سے. ناتا توڑنے سے, ناتا کے معنی ہے رشتہ, خونی رشتہ جو ددیال کی طرف اور ننیال کی طرف جاتا ہے, یہ ناتا کہلاتا ہے اردو میں. ناتا توڑنے سے ڈرو. دیکھو اللہ کے ساتھ ناطے کو جوڑ دیا, اور یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو جس اللہ سے تم مرادیں مانگتے ہو, اس اللہ سے ڈرو, اور ارحام رحم ناطے سے ڈرو. رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ رکھو, رشتہ داریوں کی پتہ رحمی کرنے سے ڈرو. ان اللہ کان علیا کبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ برتر ہیں, بہت بڑی ہستی ہیں. تم یہ نہ سمجھو کہ ہم آزاد ہیں, جو چاہے کریں, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تمہارے اوپر اللہ ہے. یہ میں نے ایک ترجمہ کیا ہے اتفاق کا.
اس آیت پاک میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس کی گہرائی میں باریکی میں اتریں گے تو اس کو تفصیل جو ہے وہ سمجھنا بڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن تھوڑا بہت بہرحال سمجھنا ضروری ہے۔ وہ ایک اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے اور اسی ایک نفس سے اس کا جوڑا بنایا ہے، تمہیں بھی ایک نفس سے پیدا کیا ہے اور اسی ایک نفس سے تمہارا جوڑا بنایا ہے۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اس کی کیا شکل ہے کہ ایک نفس سے ہمیں بنایا اور اسی نفس سے ہمارا جوڑا بنایا، اس کی شکل کیا؟ اس سلسلے میں جو عام طور پر خیال پایا جاتا ہے، جو عام طور پر خیال پایا جاتا ہے اور آپ حضرات کے ذہنوں میں بھی یہی مضمون ہوگا کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ تو مضمون قرآن کریم میں ہے جگہ جگہ کہ اللہ نے مٹی اکٹھا کی، اس میں پانی ملایا، پانی مل کر کے وہ ایک لمبے زمانے تک وہ کیچڑ کی شکل میں رہا، یہاں تک کہ اس کیچڑ میں سے بدبو آنے لگی، سڑتے سڑتے بدبو آنے لگی، تب اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، پھر وہ پتلا دھوپ میں رکھا گیا اور وہ سوکھ گیا اور اتنا سوکھ گیا کہ جیسے مٹکا کھن کھن بجتا ہے اس طرح سے وہ پتلا بجنے لگا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی روح اس پتلے میں ڈالی گئی اور آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ یہ تو مضمون قرآن کریم میں کلیئر صاف آیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کی پسلی سے دادی حوا کو بنایا گیا۔ یہ عام مضمون ہے جو آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگا۔ تو اب آیت کا کیا مطلب ہوا کہ ڈرو تم اس اللہ سے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، ایک نفس سے یعنی آدم علیہ السلام سے، اور اس ایک نفس سے تمہارا جوڑا پیدا بنایا یعنی آدم علیہ السلام ہی سے دادی حوا کو بنایا۔ پھر ان دونوں کے ذریعے سے بے شمار انسان، مرد و عورت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھیلا دیے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ایسا ہوا، مگر یہ جو مضمون ہے کہ دادا آدم کی پسلی سے دادی صاحبہ کو بنایا گیا، اس سلسلے میں اسلامی روایات میں دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک تو صحیح حدیثیں ہیں، وہ صحیح حدیثیں اس مضمون میں کلیئر نہیں، دو ٹوک یہ مضمون نہیں بیان کرتی، اور ایک روایتیں یہ مضمون بیان کرتی ہیں مگر وہ روایتیں سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ اور محققین علماء کو یہ خیال ہے کہ وہ تمام روایات جو سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں وہ سب اسرائیلیات ہیں، کیونکہ بائبل میں یہ مضمون ہے۔ آج بھی جو بائبل ہے ہولی بک، اس بائبل کے اندر یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بسا دیا، اور آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہتے تھے اور پریشان رہتے تھے تنہائی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوچا کہ آدم اکیلا پریشان ہے، اس کا کوئی جوڑا بناؤں، یہ سب بائبل میں ہے۔ تو ایک دن آدم علیہ السلام جنت میں ایک درخت کے نیچے سوئے تھے۔ پہلی غلطی تو یہاں ہے، جنت میں سونے کا سوال ہی نہیں، جنت میں نیند نہیں، وہاں سونے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نیند تو جہاں تھکے وہاں آتا ہے، اور جنت میں تھکن ہی لیا، نیند کا سوال ہی نہیں۔ پھر الیاذ باللہ خاتم بدہن کم بختوں نے کیا اللہ کے ساتھ مذاق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبوتر کی شکل میں آئے اور پنجے میں چھری ہے، اور بائبل میں پورے ایک صفحے میں فوٹو دے رکھا ہے کہ ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہے اور ایک کبوتر پنجے میں چھری لے کر کے اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبوتر کی شکل میں آئے چھری لے کر کے، اور آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی میں سے تھوڑا سا کاٹ کر کے گوشت چلے گئے۔ باقاعدہ فوٹو دے رکھا ہے بائبل میں۔
پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے دادی حوا کو پیدا کر کے بھیج دیا اور وہ ادھر ہی آ کر بیٹھ گئی جدھر سے پسلی میں سے گوشت لیا گیا تھا، وہ وہیں آ کر بیٹھ گئی. ابھی دادا سو ہی رہے، ابھی نہیں اٹھے. جب دادا آدم کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ پہلو میں ایک عورت بیٹھی ہے. تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے یہاں میرے پاس کون کہاں سے آ گئی؟ تو جو اردو بائبل ہے، انگریزی بائبل میں تو کیا لفظ ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن جو اردو میں ترجمہ بائبل کا اور گجراتی میں بھی بائبل کا ترجمہ، اردو میں بائبل کا ترجمہ ہے، تو اس میں جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں کہ دادی نے کہا کہ تو نر اور میں ناری. یہ اردو کے بھی بائبل میں بھی یہی الفاظ ہیں اور گجراتی بائبل میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ تو نر میں ناری. تو یہ سارا بائبل میں مضمون ہے، اور اسی طرح کا مضمون ہماری اسلامی روایات میں بھی آیا ہے، لیکن وہ روایات سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. اس لیے علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ یہ روایات تو اسرائیلی ہیں، اور جو روایات صحیح ہیں وہ صحیح روایات اس مسئلے میں کلیئر نہیں. مثلا بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا. عورتوں کے حضور حجۃ الوداع کے موقع پر تقریر فرما رہے ہیں، اور اس تقریر میں ارشاد فرما رہے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا میرا حکم، میری تاکید، میری وصیت قبول کرو. یعنی حضور امت کو وصیت کر رہے ہیں، امت کو تاکید کر رہے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور فرمایا کہ میری یہ وصیت ہے آپ لوگ اسے قبول کریں. استوصوا بالنساء خیرا فإن خلقن من ضلع، اس لیے کہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں. وَإِنَّ أَعْوَجَ الشَّيْءِ أَعْلَاهُ، اور پسلیوں میں بھی جو سب سے ٹیڑھی پسلی ہے وہ سب سے اوپر کی پسلی ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تو عورت کو سیدھا کرنا چاہے گا تو تو توڑ دے گا اس کو. وَقَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اور اس عورت کا توڑ دینا یہ ہے کہ طلاق کی نوبت آ جائے گی. وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ عَوَجًا، اور اگر تو نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کی، جیسی ہے ویسے ہی رہنے دی، تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی. وَاسْتَمْتَعْتَ بِهَا، اور تو اس عورت سے فائدہ اٹھاتا رہے گا. یہ حدیث شریف ہے، اس کی بخاری کی حدیث شریف ہے. بخاری کے جو سب سے بڑے شارح ہیں علامہ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ، انہوں نے اس حدیث شریف کی شرح میں یہ بیان کیا ہے کہ اس حدیث میں عورت کی تخلیق یعنی کریشن، بناوٹ، اس کا بیان نہیں، بلکہ نسوانی فطرت کی کجی کی تمثیل ہے. اللہ نے عورت کی فطرت میں، خمیر میں، بناوٹ میں ایک کجی رکھی ہے، اسے مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ جیسے پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے اور پسلی میں جو کجی ہوتی ہے وہ پسلی کی فطرت میں داخل ہے. کوئی اگر پسلی کو سیدھا کرنا چاہے تو پسلی سیدھی ہو ہی نہیں سکتی. دیکھو درخت کی لکڑی یوں ٹیڑھی ہو جائے تو آپ اس کو سیدھا کر سکتے ہیں، گرم کرو، آہستہ آہستہ گرم کر کے آہستہ آہستہ لمبی کرو، سیدھی ہو جائے گی. کیوں؟ لکڑی کی فطرت میں کجی نہیں. لیکن پسلی میں جو کجی ہے اسے کوئی سیدھا کرنا چاہے نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی فطرت میں کجی ہے. لہذا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی نسوانی فطرت میں زنانہ پن میں عورتوں کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک کجی رکھی ہے، اور اللہ نے جس کی جیسی فطرت بنائی وہ فطرت تو ویسی ہی رہے گی، اس فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا. کوئی مرد یہ کہے کہ میں تو اسے سیدھا کر دوں گا، سیدھا نہیں کر سکو گے. فطرت میں جو کجی ہوتی ہے وہ سیدھی نہیں ہوتی ہے، سیدھا نہیں کر سکو گے، توڑ بیٹھو گے، طلاق کی نوبت آ جائے گی، تمہارے ہاتھ سے بیوی نکل جائے گی. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جیسا بنایا ہے اس کو ویسا ہی رہنے دو، اور تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو. تمہارے فائدہ اٹھانے میں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لہذا تمہیں اس کی کوشش کرنی ہی نہیں چاہیے کہ نہیں میں تو سیدھا کر کے چھوڑوں گا.
اللہ نے جس انسان کی جیسی تخلیق بنائی ہے وہ ایسا ہی رہنے والا ہے. تم اپنا فائدہ اس سے حاصل کرتے رہو. تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم اپنا فائدہ حاصل کرتے رہو گے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا, تمہارا خوب میاں بیوی کا ایک دوسرے سے فائدہ حاصل ہوتا رہے گا اور ہر ایک کو اللہ نے جیسا بنایا ہے ویسے ہی رہے گا. یہ حافظ ابن حجر نے بتلایا کہ اس میں عورت کی تخلیق کا بیان نہیں ہے بلکہ نسوانی فطرت میں اللہ نے کجی رکھی ہے, اس کو ایک مثال دے کر مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے. تو میں نے بتایا کہ یہ روایت تو صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے, لیکن یہ حدیث کلیئر نہیں ہے کہ اللہ نے ہر عورت کو کسی نہ کسی مرد کی پسلی سے پیدا کیا ہے. روایات تو یہ کہتی ہیں کہ دنیا میں جتنی عورتیں, آج بھی جتنی عورتیں ہیں, یہ کسی نہ کسی مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں. یہ مضمون کہ ہر عورت کسی نہ کسی مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, یہ تو قطعاً غلط ہے, عقل کے خلاف ہے. یہ تو قطعاً غلط ہے, عقل کے خلاف ہے. بہت سی عورتیں ہیں وہ زندگی بھر کسی سے شادی نہیں کرتی اور اسی بغیر شادی کیے مر جاتی ہیں, تو کس کی پسلی سے پیدا ہوئی؟ ان کا تو کوئی شوہر ہی نہیں. اور بازا بہت ساری عورتیں کرتا ہے تو پھر تو اس کی کوئی پسلی نہیں رہے گی, ساری عورتیں پیدا ہو گئی اس سے. تو اس لیے یہ تو دنیا میں ہر عورت کسی نہ کسی مرد کی پسلی سے پیدا ہوتی ہے, تو عقلاً غلط مضمون ہے. بھئی عورت بچے کیسا پیدا ہوتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے. بچوں کو پیدا ہونے کی سائنس کیا ہے ساری دنیا اس سائنس کو جانتی ہے. لڑکا الگ حمل سے پیدا ہوتا ہے اور اس میں مرد اور عورت کے مادے ملتے ہیں, اور مرد کے مادے کے جرسو میں ہوتے ہیں, عورت کے مادے کے خلیے ہوتے ہیں, جرسو میں خلیے ملتے ہیں تو عمل ٹھہرتا ہے. کبھی اس سے لڑکا ہوتا ہے, کبھی اس سے لڑکی ہوتی ہے. تب ہر عورت کسی نہ کسی مرد کے پسلی سے پیدا ہوئی. یہ تو مضمون بداہتاً غلط ہے. ہاں, دادی صاحبہ دادا کی پسلی سے پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ مضمون بائبل میں تو میں نے بتایا کہ ہے, اور اسلامی روایات میں بھی ہے, مگر علماء محققین کہتے ہیں کہ یہ روایات صحیح نہیں. اور جو صحیح روایات ہیں, جیسے میں نے بخاری کی روایت پیش کی, تو وہ روایت دادی کی تخلیق کے بیان میں نہیں ہے. دادی دادا کی پسلی سے پیدا ہوئی یہ مسئلہ نہیں ہے, بلکہ دنیا کی تمام عورتوں کی نسوانی فطرت میں جو کجی رکھی گئی اس کو ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے. اس لیے ایک نظریہ جو عام مسلمانوں میں نظریہ پایا جاتا ہے, وہ نظریہ تو یہی پایا جاتا ہے کہ دادی صاحبہ دادا کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی. اس کے بالمقابل ایک دوسرا نظریہ اور ہے مسلمانوں میں, وہ یہ ہے, جانتے ہو یہ شیعوں کے 12 امام ہیں. یہ جو شیعوں کے 12 امام ہیں, یہ تمام 12 امام بڑے بڑے علماء ہیں اور سب یہ اہل حق ہیں. یہ شیعہ کہیں نہیں ہے. یہ تو ان شیعوں نے ان کے نام تہمتیں لگا دی. دیکھو, شیعوں کا پہلا امام حضرت علی, کیا حضرت علی شیعہ تھے؟ ان کے دوسرے امام حضرت حسن, تو کیا حضرت حسن شیعہ تھے؟ تیسرے امام حضرت حسین, تو کیا حضرت حسین شیعہ تھے؟ یہ تو ان نالائقوں نے ان بزرگوں کے نام تہمتیں گھڑ رکھی ہیں. تو اسی طریقے سے ان کے سارے امام بڑے بڑے علماء ہیں. تو حضرت علی, حضرت حسن, نمبر 3 حضرت حسین, اور چوتھے امام ہیں علی زین العابدین. یہ حضرت حسین کے صاحبزادے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں علی زین العابدین. اور علی زین العابدین کے صاحبزادے ہیں محمد باقر, اور محمد باقر کے صاحبزادے ہیں جعفر صادق, حضرت جعفر صادق. اور یہ جو جعفر صادق ہیں یہ امام ابو حنیفہ امام اعظم کے استاد ہیں. امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں جعفر صادق. اور جعفر صادق کے ابا ہیں محمد باقر, اور محمد باقر رحمت اللہ علیہ نے حدیث پڑھی ہے صحابہ کرام سے, اور بہت بڑے علماء ہیں. علماء میں بہت بڑا ان کا مقام ہے محمد باقر رحمت اللہ علیہ کا. تو امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ کا قول ایک بہت مشہور تفسیر ہے, تفسیر روح المعانی. تفسیر روح المعانی میں سورہ نساء کی اسی آیت میں حاشیے میں
امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کا قول روح المعانی کے مصنف نے نقل کیا ہے کہ دادی صاحبہ پیدا کی گئی ہے اس بقیہ مٹی سے جو مٹی تیار کی گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے، ان کا پتلا بنانے کے لیے جو مٹی تیار کی گئی تھی، اس کی جو بقیہ مٹی تھی، اس بقیہ مٹی سے دادی حوا کو بنایا گیا. یہ محمد باقر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جو ائمہ کبار میں سے ہے اور صحابہ کے شاگردوں میں سے. اور روح المعانی نے اسی آیت کی تفسیر میں حاشیے میں وہ قول نقل کر رکھا. تو ایک قول یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے دادا کو اللہ نے بنایا ڈائریکٹ مٹی سے، دادی کو بھی اللہ نے ڈائریکٹ مٹی سے بنایا. سوال یہ ہے کہ جب دونوں کو اللہ نے مٹی سے بنایا تو پھر یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ڈرو تم اس اللہ سے جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے اور اسی ایک نفس سے اس کا جوڑا بنایا. تو پھر کیا مطلب وہ ایک نفس کون ہے؟ جس ایک نفس سے تم کو پیدا کیا ہے اور اس ایک نفس سے اس کا جوڑا پیدا کیا ہے، وہ ایک نفس ہے کون؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک نفس ہے، نفس انسانی. وہ ایک نفس ہے، نفس انسانی. تمام انسانوں کی ایک نفس انسانی. اور اسی نفس انسانی میں سے ڈیوائڈ ہو کر کے زید، عمر، بکر، خالد اسی طرح سے اجزاء حصے بنتے چلے جاتے ہیں. کیسے؟ جیسے سورج اس کی روشنی ساری پھیلی ہوئی ہے. آپ کی دیوار میں یا چھت میں آپ ایک جالی لگا دیجئے سوراخ والی، تو اس سوراخ والی جالی سے جو دھوپ یہاں پڑے گی تو الگ الگ ڈیزائنوں کی پڑے گی. یہ سب ڈیزائن کہاں سے آ گئے؟ یہ اس سورج کی دھوپ میں ڈیزائن ہے. اور سورج کی دھوپ تو سارے عالم میں پھیلی ہوئی ایک ہے، اس میں یہ ڈیوائڈیشن ہوا ہے اور ایک کوئی دھوپ یوں ہے اور کوئی یوں ہے اور کوئی یوں ہے، اور سب یہاں سے ہم آپ کو مختلف دھوپوں کے نقشے دکھائیں گے. ایسے تمام انسان ایک نفس ہے. اس ایک نفس یعنی انسان سے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہاری بیویوں کو بھی پیدا کیا ہے. یعنی جیسے تم انسان ہو تمہاری بیویاں بھی انسان ہیں. اور اسی انسان کو ڈیوائڈ کر کے نر اور مادہ بنایا ہے. اسی طرح ساری مخلوقات ہیں. بھینسیں، تمام بھینسیں ایک نفس ہیں، ان میں سے نر بھی بنایا، مادہ بھی بنایا. طوطے، تمام طوطے ایک نفس ہیں، اس میں سے نر بھی اور مادہ بھی، اسی میں سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طرح سے ہر مخلوق ایک مخلوق ہے. وہ ایک مخلوق ہونا، اس ایک مخلوق جو کہلاتا ہے وہ ایک نفس ہے. تو اسی طریقے سے انسان جسے کہتے ہیں یعنی ایک، ہم سب انسان ہیں، انسان ہونے میں ہم سب برابر ہیں. یہ جو ہم سب انسان ہیں اس انسان کی دو قسمیں کی گئی، مرد اور عورت. تو جب انسان کی دو قسمیں کی گئی، مرد اور عورت، ان دونوں قسموں کے احکام ایک ہے اور دونوں قسمیں برابر ہیں. ان میں ایک اونچی اور ایک اونچی اور نیچی کا سوال ہی نہیں ہے. کسی خربوزہ آپ بیچوں بیچ سے کاٹ کر کے دو پھانکے کر دیں تو دونوں پھانکوں کے احکام ایک ہیں، کیونکہ یہ ایک خربوزے کو کاٹ کے دو پھانکے کی گئی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک میٹھا ہو اور ایک پھیکا ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایک میٹھا ہے تو دوسرا بھی میٹھا ہے، ایک پھیکا ہے تو دوسرا بھی پھیکا ہے، دونوں کے احکام ایک ہیں. تو مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، دونوں ایک ہی نفس میں سے پیدا کیے گئے ہیں ڈیوائڈ کر کے. کسی کو اللہ نے مرد بنایا، کسی کو اللہ نے عورت بنایا. لہذا مرد کا مقام اونچا، عورت کا مقام نیچا، یا عورت کا مقام اونچا، مرد کا مقام نیچا، یا عربی کا مقام اونچا، اجمی کا مقام نیچا، یا برہمن کا مقام اونچا اور شودر کا مقام نیچا، یا گورے کا مقام اونچا اور کالے کا مقام نیچا. کیا مطلب ہے اس کا؟ سب انسانوں کی تقسیمات ہیں. کالا بھی انسان ہے، گورا بھی انسان ہے، عربی بھی انسان ہے، اجمی بھی انسان ہے، برہمن بھی انسان ہے، شودر بھی انسان ہے، مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے. تمام انسان برابر ہیں. اللہ حدیث شریف میں ہے کہ الناس سواء کاسنان المشط، کنگھی کے دندانے جیسے یکساں ہوتے ہیں ایسے تمام انسان یکساں ہیں. حدیث شریف ہے الانسان سواء کاسنان المشط، مشط کنگھی کے دندانوں کی طرح سے تمام انسان برابر ہیں. یہ نظریہ اسلام نے سب سے پہلے پیش کیا ہے کہ
انسان سب برابر ہیں. کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں. یہ حضور کا ارشاد ہے کہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے. تمام انسان برابر ہیں. فضیلتیں جو پیدا ہوتی ہیں وہ تقوی اور پرہیزگاری سے پیدا ہوتی ہیں. جو انسان جتنا اللہ کا مقبول بندہ ہے، اللہ کے احکام کی زیادہ پیروی کرتا ہے، اتنی اسے فضیلت حاصل ہوگی. باقی انسان ہونے کے اعتبار سے سب انسان برابر ہیں. یہ مضمون آپ جانتے ہیں. تو اب یہ سمجھیں کہ اس آیت پاک میں اللہ نے یہی مضمون بیان فرمایا ہے کہ اے لوگوں، تم اور عورتیں سب برابر ہو، کوئی اونچا اور کوئی نیچا ایک دوسرے سے نہیں ہے، کیونکہ تم بھی اسی ایک نفس سے بنائے گئے ہو اور تمہاری یہ بیویاں بھی اسی ایک نفس سے بنائی گئی ہیں. لہذا نزول اسلام کے وقت میں جو عورتوں کو معاشرے میں تحت الثری میں پہنچا دیا گیا تھا، کھڈے میں پہنچا دیا گیا تھا، اسلام نے عورتوں کو اس مقام سے اٹھا کر کے مردوں کے دوش بدوش کر دیا اور یہ کہا کہ مرد اور عورت میں کوئی ایک دوسرے سے نیچا نہیں ہے، دونوں برابر ہیں. پھر عقلاً سوچو، مرد کی کیا ضرورت ہے، عورت کی کیا ضرورت ہے؟ دونوں کی ایک ہی ضرورت ہے، آگے نسل بڑھے انسان کی. اسی لیے تو مرد کی ضرورت ہے اور اسی لیے تو عورت کی ضرورت ہے. یہ جو آگے نسل بڑھے، اس ضرورت میں دونوں کا پارٹ یکساں ہے، دونوں کی شیئرنگ یکساں ہے. عورت کے بغیر ذرا نسل بڑھا کے دکھائیے اور مرد کے بغیر ذرا نسل بڑھا کے دکھائیے. اگر مرد نہیں ہو تو کیسے نسل بڑھے گی، اور عورت نہیں ہو تو کیسے نسل بڑھے گی؟ تو مرد اور عورت جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ اسی مقصد سے، حکمت سے پیدا کی ہے کہ نسل آگے بڑھے، اور نسل آگے بڑھنے میں دونوں کی شیئرنگ یکساں ہے، دونوں کا حصہ برابر ہے. پھر ایک افضل اور ایک مفضول، ایک اونچا اور ایک نیچا، یہ کیسے ہو گیا؟ ایک آقا اور ایک غلام کیسے ہو گیا؟ ایک حاکم اور ایک معصوم کیسے ہو گیا؟ دونوں جب مقصد تخلیق، جس مقصد سے پیدا کیا گیا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے میں دونوں برابر ہیں. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلایا ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں. یہ جو وہ ساری دنیا بھر گئی ہے، یہ صرف مرد سے نہیں بھر سکتی اور صرف عورت سے بھی نہیں بھر سکتی ہے. دونوں کا حصہ اس میں یکساں ہے، دونوں کے ذریعے سے یہ سارے انسان پھیلے ہیں. اور جب اس مقصد میں دونوں کا حصہ یکساں ہے تو اس عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ دونوں کا درجہ یکساں ہونا چاہیے. یہ جو نسل آگے بڑھی تو نسل کے آگے بڑھنے سے رشتے اور ناطے وجود میں آئے. جب تک دادا دادی دو تھے ابھی کوئی رشتہ ناتا وجود میں نہیں تھا، لیکن جب نسل آگے بڑھی تو نسل آگے بڑھنے سے رشتہ اور ناتا وجود میں آیا. آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئی تو آپس میں بھائی بہن کہلائی. بھائی بہن ہونا یہ پہلا رشتہ ہے. پھر اور آگے بڑھے گی تو پھر اور آگے چچا زاد بھائی، مامو زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، مامو، خالہ، پھوپھی، یہ رشتہ وہ رشتہ، نانا کی طرف چلنے والے رشتے، دادا کی طرف چلنے والے رشتے، یہ سارے ناطے اور رشتے وجود میں آئے جب نسل کا سلسلہ آگے بڑھا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، لہذا ایک تو اللہ سے ڈرو، جس اللہ سے تم دعائیں مانگتے ہو اس اللہ سے ڈرو، اور دوسرے نعتوں سے ڈرو. نعتوں سے ڈرو یعنی قطع رحمی کرنے سے ڈرو. نعتوں کے اوپر چھری مت چلاؤ، نعتوں کے اوپر چھری مت چلاؤ، قطع رحمی مت کرو، نعتوں کو جوڑو. بخاری شریف میں حدیث ہے، اس مضمون کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ناطے کو پیدا کیا، یہ جو رشتہ ہے خونی رشتہ، جو ددیالی رشتہ، ننیالی رشتہ، یہ میرا چچا زاد، یہ میرا مامو زاد، یہ پھوپھی زاد، یہ خالہ زاد، یہ سب رشتے ہیں. یہ میرا بھائی، یہ میری بہن، یہ میرا چچا، یہ میری پھوپھی، یہ سب رشتے ہیں. یہ میرے دادا، یہ میرے نانا، یہ سب رشتے ہیں. اور ایسے بہت دور تک رشتے جاتے ہیں. یہ جو رشتہ ہے ددیالی اور ننیالی، جس کو رحم کہتے ہیں عربی میں اور اردو میں ناطا کہتے ہیں، جب اللہ نے اس ناطے کو پیدا کیا تھا. ناطا کب پیدا ہوا؟ جب آدم علیہ السلام کی اولاد آگے بڑھی تو ناطا پیدا ہو گیا. تو ناطا کھڑا ہوا
اور ناطے نے رحمان کی کمر میں کولی بھر لی. کولی بھرنا جانتے ہو؟ یوں جو بچہ ماں کو یوں کر کے کمر میں لپٹ جاتا ہے کسی وجہ سے. کوئی مارتا ہو بچے کو اور بچہ بھاگ کر کے آتا ہے اور ماں کی کمر میں یوں پکڑ لیتا ہے, اس کو کولی بھرنا کہتے ہیں. تو ناطا کھڑا ہوا اور اس نے رحمان کی کمر میں کولی بھر لی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو رحمان نے ناطے سے کہا ماں کیا بات ہے؟ اللہ نے ناطے سے پوچھا کیا بات ہے, کیوں میری کمر میں آ کر کولی بھر رہا ہے؟ تو ناطے نے عرض کیا ھذا مقام العائذ بک من القطیعۃ. ناطے نے کہا کہ پروردگار عالم, میں نے آپ کی کمر میں کولی اس لیے بھری ہے کہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں, آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کوئی چھری نہ چلائے اور ناطا مجھے کاٹے نہ. میں یہ گارنٹی لینے آیا ہوں. ناطے نے اللہ سے عرض کیا کہ میں یہ گارنٹی لینے کے لیے آیا ہوں, اور جب کوئی کسی کی پناہ چاہتا ہے تو یہی کمر میں کولی بھرتا ہے. تو میں بھی آپ کی پناہ میں پناہ لینے کے لیے آیا ہوں, اس لیے آپ کی کمر میں کولی بھری ہے تاکہ مجھے آپ یہ گارنٹی دے دیں کہ کوئی دنیا میں مجھے کاٹے نہ, میرے اوپر چھری نہ چلائے. تو اللہ تعالی نے ناطے سے فرمایا کہ کیا تو اس پر راضی نہیں کہ جو تجھے کاٹے میں اسے اپنے سے کاٹوں, اور جو تجھے جوڑے میں اسے اپنے سے جوڑوں. اللہ نے ارشاد فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, کہ جو ناطے کو کاٹے گا اللہ اپنے سے اس کو کاٹ دیں گے, اور جو ناطے کو جوڑے گا اللہ اس کو اپنے ساتھ جوڑیں گے. تو اللہ نے ناطے سے کہا کہ کیا تو اس پر راضی ہے کہ جو تجھے کاٹے اسے میں اپنے سے کاٹ دوں, اور جو تجھے جوڑے میں اپنے سے جوڑ دوں. ناطا بیوقوف تھا, راضی ہو گیا. اس نے کہا پروردگار عالم میں راضی ہوں. اللہ نے فرمایا جا پھر تیرے ساتھ یہ وعدہ ہے. چنانچہ حدیث پوری ہو گئی. حدیث پوری ہو گئی. ناطے کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے. جس وقت ناطے کو پیدا کیا اسی وقت اللہ نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ دنیا میں جو ناطے کو جوڑے گا اس بندے کو اللہ اپنے ساتھ جوڑیں گے, اور جو ناطے کو کاٹے گا اللہ اس بندے کو اپنے سے کاٹ دیں گے. کیوں؟ اللہ نے ناطے کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا. اور ناطا بیوقوف تھا, اتنے تھوڑے سے پر راضی ہو گیا. ورنہ اگر وہ اڑ کر بیٹھ جاتا کہ نہیں میں تو اس پر راضی نہیں, مجھے کوئی کاٹے ہی نہیں, تو اللہ تعالیٰ شاید وعدہ کر لیتے, اور اللہ وعدہ فرما لیتے تو پھر دنیا میں کوئی قطع رحمی نہ پائی جاتی. کوئی اپنے کسی رشتے دار کے ساتھ دشمنی, مخالفت, عداوت رشتے دار کو اپنے سے کاٹتا نہیں. مگر ناطا تھا وہ بھولا بھالا, تھوڑے پر راضی ہو گیا, اور اس نے کہا میں اتنے پر راضی ہوں. چنانچہ اللہ نے یہ اسے گارنٹی دے دی ہے. لہذا اب دنیا میں بعض لوگ ناطے کو جوڑیں گے اور بعض لوگ کاٹیں گے, دونوں واقعے پیش آئیں گے. یہ نہیں کہ سب لوگ ناطے کو جوڑیں, نہیں, جوڑیں گے بھی کاٹیں گے بھی, اور جو جوڑیں گے وہ بدلہ پائیں گے اور جو کاٹیں گے وہ سزا پائیں گے آخرت میں. تو مجھے تو اصل مضمون یہ سمجھانا تھا کہ رحیم اور اس کی جمع ارحام, یہ جو ناطا وجود میں آیا ہے جب یہ سلسلہ آگے چلا, لہذا اس آیت کریمہ میں اللہ نے دو مضمون سمجھائے. پہلا مضمون تو یہ سمجھایا کہ دیکھو عورت اور مرد دونوں یکساں ہیں, برابر ہیں, اور نکاح پڑھاتے وقت سب سے پہلے یہ آیت سنا کر کے شوہر کے دماغ میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ دیکھو عورت مرد دونوں یکساں ہیں اور برابر ہیں. کیونکہ یہ جاہلی خیال بار بار انسانوں کے اندر لوٹ کر آتا ہے. آج بھی مسلمانوں کے اندر بھی بہت سی جگہ پر ان پڑھ جاہل مسلمانوں کے اندر بھی یہ خیال بار بار وہ جاہلی خیال لوٹ کر آتا ہے کہ عورت کا مقام نیچا, عورت کا مقام نیچا, مرد اونچا, مرد اونچا, یہ خیال بار بار لوٹ کر آتا ہے. تو ہر نکاح میں یہ آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے کہ نہیں, مرد اور عورت دونوں یکساں ہیں. کیوں دونوں یکساں ہیں؟ پیدا جہاں سے ہوئے ہو ایک ہی جگہ سے پیدا ہوئے ہو, نفس واحدہ سے تم بھی پیدا ہوئے ہو اور نفس واحدہ سے تمہاری بیوی بھی پیدا ہوئی. تو جب ایک جگہ سے تم دونوں پیدا ہوئے تو پھر اوپر نیچے کیسے ہو گئے؟ پھر تم دونوں کو جو پیدا کیا ہے اس کی حکمت ہے نسل آگے بڑھانا. نسل آگے بڑھانے میں بھی تمہاری دونوں کی شیئرنگ برابر ہے.
کسی کی کم اور کسی کی زیادہ نہیں ہے، تو پھر بھی پیدا ہوئے اس ضابطے سے بھی تم دونوں برابر ہو، اور جس حکمت سے پیدا کیے گئے ہو اس حکمت سے بھی تم دونوں برابر ہو۔ لہذا اللہ سے ڈرو جس اللہ نے تمہیں برابر پیدا کیا ہے، جس اللہ نے تم دونوں کو برابر پیدا کیا اس اللہ سے ڈرو۔ یعنی یہ جو برابر کا تصور ہے یہ بگڑ نہیں جانا چاہیے کہ مرد افضل عورت ماتحت، یہ تصور پیدا نہیں ہو جانا چاہیے۔ اور دوسرا مضمون یہ بتایا کہ جب نسل کا سلسلہ آگے بڑھا اور بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں اللہ تعالیٰ نے نر مادہ سے پھیلا دی تو اس سے ناطا وجود میں آیا، اور یہ ناطا اس کو کاٹنے سے بھی ڈرو۔ یہ ہے سورہ نساء کی پہلی آیت جس میں یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر مضمون آگے بڑھتا ہے، آگے مضمون ہے یتیموں کا۔ کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش بہرحال کوئی نہ کوئی کرے گا۔ اگر خاندان میں بھائی وائے ہوں گے وہ کریں گے، باپ ہوگا وہ کرے گا، کوئی نہیں ہوگا چچا ہوں گے وہ کریں گے، وہ بھی تو خاندان بھی نہیں ہوگا تو مرنے والے کے دوست، کوئی دوست حبیب ہوگا تو وہ دوست حبیب کرے گا، اور وہ بھی نہیں ہوگا تو بستی میں کوئی بھی نیک مسلمان ہوگا، اللہ والا ہوگا، نرم دل کا انسان ہوگا، اور اللہ نے اس کو گنجائش دی ہے تو وہ ان یتیم بچوں کو اپنی پرورش میں لے لے گا۔ اسلامی نظام اس سلسلے میں کیا ہے سمجھو اسے۔ اسلامی نظام یہ ہے کہ اگر مرنے والا کسی کو ولی بنا کر جائے تو وہی جس کو ولی بنایا ہے وہی بچوں کی پرورش کرے گا۔ مثلا مرنے والے نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے ایک دوست سے اس کو ذمہ داری اڑا دی کہ دیکھو میری تو موت قریب آ گئی ہے اور میرے پیچھے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کو پالنا پوسنا اور بڑا کرنا یہ آپ کو ذمہ داری میں سونپتا ہوں، اور اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں، اس نے کہا میں سونپتا ہوں اور اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں، بس یہ ولی بن گیا۔ اب جب یہ مر جائے گا تو مرنے کے بعد میں یہ جو اس کا دوست ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی مرنے والا اپنے بھائی کو ذمہ داری سونپے، کوئی مرنے والا اپنے چچا کو ذمہ داری سونپے، رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی دوست ہی کو سونپے، اپنے خاندان نے بھائی کو، چچا کو، ماموں کو، کسی کو بھی، جس کو بھی مرنے والے نے ذمہ داری سونپی ہے اور اس نے قبول کر لی ہے۔ اب جب یہ مر جائے گا تو مرنے کے بعد ان یتیموں کی جتنی میراث ہے وہ سب میراث اس ولی کے قبضے میں جائے گی۔ اس وصی کہتے ہیں، اسے وصی، ولی نہیں، اس وصی کے قبضے میں چلی جائے گی۔ زمین ہے تو وہ اس کے قبضے میں چلی جائے گی، ہے سب اس کے قبضے میں چلے جائیں گے، اور بیوی ہے اس کی میراث اس کے قبضے والے دے دی جائے گی۔ جو بیوی ہے وہ تو بالغ ہے، بڑی ہے، اس کی میراث اسے دی جائے گی۔ اس کے مرنے والے کے ماں ہے، باپ ہے، ان کی جو میراث ہے انہیں دے دی جائے گی۔ ان یتیموں کی جو میراث ہے اس کا نگران یہ وصی۔ اب زمین ہے اس میں کھیتی کروانا اس کی ذمہ داری ہے، اگر شاپ ہے تو اس شاپ کو چلانا اس کی ذمہ داری ہے، اور کاروبار ہے جو ہے جانور وغیرہ ہیں ان کو سنبھالنا، بڑھانا، پال کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور ان بچوں کی تو پر خرچ کرنا اسی آمدنی میں سے، اپنے جیب سے نہیں، اس کے باپ کی جو چھوڑی ہوئی آمدنی ہے اسی میں سے ان بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی اسی کی ذمہ داری ہے، پڑھانا لکھانا تربیت کرنا یہ بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہ جب بڑے ہو جائیں بچے یتیم تو لڑکیوں کی شادیاں کر دینا، لڑکوں کی شادیاں کر دینا اسی باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے، یہ بھی سب اسی وصی کی ذمہ داری ہے۔ پھر جب سب کی شادیاں ہو جائیں اور سب سمجھدار ہو جائیں، کاروبار سنبھال سکے، ایسے ہو جائیں، تو اب جو کچھ اس کے باپ کا چھوڑا ہوا بچا ہے وہ سب بچا ہوا ان کو دے دیا جائے گا، لو بھائی یہ تمہارا مال اور آج سے تم آزاد۔ یہ اسلامی نظام ہے۔ اور اگر مرنے والا اچانک مر گیا، اس نے کسی کو وصی نہیں بنایا اور اچانک مر گیا اور پیچھے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، تو پھر والنٹری کوئی آگے بڑھتا ہے نہیں۔ اگر کوئی والنٹیری آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ میں ان بچوں کو پالوں گا پوسوں گا، مثلا مرنے والے کا باپ ہو تو باپ تو آگے بڑھ ہی جاتا ہے، اور باپ کی تو ذمہ داری ہوتی ہی ہے کہ اس کے پوتوں کو پالے پوسے۔
باپ نہ ہو تو مرنے والے کے بھائی جو ہے اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور وہ والنٹری آگے بڑھتے ہیں. وہ نہ ہو چچا سنبھالتا ہے, وہ نہ ہو ماموں سنبھالتے ہیں. بہرحال کوئی نہ کوئی والنٹیئر آگے بڑھتا ہے کہ ان بچوں کو میں پالوں گا پوسوں گا. تو بس اب یہ وصی بن گئے. اور اگر کوئی نہیں بنتا تو پھر یہ عدلیہ یعنی کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے, قاضی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کا کوئی بھی وصی مقرر کرے. کورٹ مقرر کرے گی. اب یہ مسئلہ کورٹ کے اختیار میں چلا گیا, کیونکہ اب یہ بچے ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے, ان کی سرپرست گورنمنٹ ہے. اور گورنمنٹ سرپرست ہے تو جو عدلیہ ہے یعنی کورٹ ہے, کورٹ میں جو قاضی اور جج ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ان یتیم بچوں کے لیے سرپرست مقرر کرے. وہ جج جس کو بھی مقرر کر دے, اس کے کسی بھائی کو مقرر کر دے, چچا کو مقرر کر دے, ماموں کو مقرر کر دے. اور اگر یہ سب رشتہ دار ہوں اور جج مناسب نہ سمجھے اور گاؤں کے کسی اجنبی کو مقرر کر دے تو کورٹ کو یہ حق ہے. وہ کورٹ قاضی جسے بھی وصی مقرر کر دے گا, بس وہ وصی مقرر ہو گیا. اور اب ان بچوں کی, یتیم بچوں کی جو ترکہ ہے باپ کا چھوڑا ہوا وہ سب اس وصی کے قبضے میں چلا جائے گا. اور وہی وصی ان کو پالے گا, پوسے گا, انہیں پر یہ جو کاروبار ہے اسے بڑھائے گا. کاروبار ٹھپ نہیں کرے گا. کھیتی ہے تو کھیتی بڑھائے گا, باغات ہے تو باغات بڑھائے گا, شاپ ہے تو وہ شاپ بڑھائے گا. وہ کاروبار بھی کرے گا اور اس میں جو کھیتی میں کھیت میں مزدوری کرے گا تو اپنی مزدوری کے خرچ بھی اس میں سے لے گا. وہ شاپ چلائے گا تو شاپ چلانے میں مینیجر کی تنخواہ بھی وہ لے گا اس میں سے. وہ سب لمبی چوڑی تفصیلات ہیں. غرض اس کا چھوڑا ہوا جو جج نے وصی مقرر کیا ہے وہ وصی سارا کاروبار سنبھالے گا اور بچوں کو پالے گا, پوسے گا, بڑا کرے گا, شادیاں کرائے گا. اور اس کے بعد میں پھر جب وہ ہوش سنبھال لیں گے, اپنا مال سنبھالنے کے قابل ہو جائیں گے تو قاضی ان کے پاس سے لے کر سارا بچوں میں تقسیم کر دے گا. جس کا جتنا حصہ ہے, لڑکوں کا اتنا, لڑکیوں کا اتنا تقسیم کر دے گا. اور یہ وصی کی ذمہ داری ختم. ایک پورا نظام ہے یتیم بچوں کو کیسے پالا جائے, کیسے پوسا جائے. تو اب وہ یتیموں کے احکام شروع ہو رہے ہیں. یتیموں کے مسئلے میں اسلامی نظام تو بڑا مضبوط ہے لیکن انسان بدماشیاں بھی بہت کرتا ہے. دیکھو یہ یورپین کنٹریز کے قوانین اور لا کتنے مضبوط ہیں. روز نیا قانون ایسا شکنجے میں جکڑتے ہیں قانون کو, مگر لا ہے کہ بائی پاس نکال لیتے ہیں لوگ. جو قانون بنا ہے بائی پاس نکال لیا. تو انسان کی بھی انسان کا بھی عجیب مزاج ہے. تو یہ انسان جو بائی پاس نکالتا ہے, گڑبڑیں کرتا ہے, یہ اللہ کے قانون میں بھی بائی پاس نکالتا ہے اور گڑبڑیں کرتا ہے. اللہ کے قانون میں بائی پاس کیا نکلتا ہے, اسی کو کہتے ہیں ہیلے. یہ جو شریعت میں ہیلے کہلاتے ہیں, ہیلے حوالے, وہ ہیلے حوالے مسلمان اللہ کی شریعت میں بائی پاس نکالتا ہے جس کا نام ہیلے حوالے ہے. تو اب وہ جو ہیلے حوالے کر کے یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں لوگ, اس سلسلے کے احکام شروع ہو رہے ہیں. دوسری آیت شروع ہوتی ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ, اور دو تم یتیموں کو ان کا مال. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ, دو تم یتیموں کو ان کا مال. یعنی تمہاری نگرانی میں جو یتیموں کا مال ہے وہ تمہارے لیے نہیں ہے, وہ یتیموں کا ہے. یتیموں کو دو یعنی ان پر خرچ کرو, انہی پر خرچ کرنے کے لیے یہ مال تمہارے پاس میں ہے. یہ یتیموں کا ہے, یتیموں پر خرچ کرنے کے لیے ہے, یہ مال تمہارا نہیں ہے. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, اور مت چینج کرو خبیث کو طیب کے ساتھ. دیکھو یہ پہلا ہیلا. یتیم کے باپ نے 25 بکریاں چھوڑی, وہ بکریاں یتیموں کی ہماری نگرانی میں. اب ہم نے اس کے ولی نے, سرپرست نے کیا کیا, اس کی یتیم کی بڑی شاندار بکری تھی, بہت اچھا دودھ دیتی تھی, وہ تو جوان تھی, اس سے تو لے لی اپنی بکریوں میں اور اپنی ایک بڈھی بکری ان کی بکریوں میں شامل کر دی. تو یتیموں کی بکریاں تو 25 سے ہے, 25 سے تو کوئی گھٹی نہیں.
ہم نے کوئی اس کی تعداد نہیں گھٹائی. ان کی بکریاں 25 کی 25 ہیں, 25 کی 25 ہیں, مگر اچھی بکری تم نے لے لی اور خراب بکری دے دی یتیموں کو. کہا ایسا مت کرو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, اور مت چینج کرو تم خبیث کو طیب کے ساتھ. یعنی ان کی طیب عمدہ مال لے لو اور اپنا نکما مال ان کے مال میں داخل کر کے شامل کر دو. اور ایک اور میں یتیموں کی 25 بکریاں ہم نے کہاں گھٹائی ہیں؟ گھٹا دی تم نے, اچھی تو لے لی اور بری بڈھی دے دی. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ, اور مت کھا جاؤ تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. اس کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں. اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر ان کا مال کھا جانا, اس کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں. مثلا کھانا پکے گا تو اب کھانا ہمارے گھر کا آٹا الگ لے کر اس کی روٹیاں الگ بنے, یتیم بچوں کا آٹا الگ پیس کر رکھا جائے, وہ آٹا لے کر کے اس کی روٹیاں الگ بنے. یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے. ہم نے یہ خیال کیا کہ یہ 5 بچے ہیں, ان کے آدھا سیر آٹا ہم پکائیں گے تو کافی ہو جائے گا. آدھا سیر آٹا پکایا, بچے بہت کسی وجہ سے بھوکے ہو گئے تھے, وہ روٹی نہ کافی ہو گئی. اب کیا کریں گے؟ پھر روٹی پکائیں گے. کہاں تک روٹی پکاتے رہیں گے؟ کبھی روٹی کم پڑ گئی, آدھا سیر آٹا کم پڑ گیا. اور کبھی ہم نے سوچا کہ روز ہر مرتبہ یہ آدھا سیر آٹا پکتا ہے, آج آدھا سیر آٹا پکایا. وہ بچوں نے کسی وجہ سے بھوک نہیں لگی تھی, کہیں چاکلیٹ کھا کر آئے تھے, تو انہوں نے آدھی روٹی کھائی, آدھی پڑی ہے. ابھی آدھی پڑی ہے, ہم تو کھا نہیں سکتے, یہ سوکھ جائے گی اور بیکار پھینک دی جائے گی. تو یوں نقصان ہو جاتا ہے. تو آدمی کیا کرتا ہے ایسے موقع میں؟ ایسا یہ کرتا ہے کہ اندازہ کرتا ہے کہ ہمارے گھر کے بھی 5 فرد ہیں اور یہ بچے بھی 5 ہیں, لہذا آدھا سیر آٹا ادھر سے آدھا سیر آٹا ملا کر کے 1 کلو کی روٹی پکا لی اور سب نے کھا لی. کس نے زیادہ کھائی, کس نے کم کھائی, اللہ کے یہاں حساب ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں آدھا سیر سے زیادہ روٹی کھا لی گئی, بچوں نے کم کھایا, آج بھوکے کم تھے بچے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو زیادہ بھوک ہے, بچوں نے زیادہ کھا لیا, اور ہمارے گھر والوں میں کم بھوک ہے تو انہوں نے کم کھایا. ایسا بھی ہوتا ہے. تو ایسا کرنے کی اجازت ہے, کیونکہ بچوں کا الگ کا کھانا پکانا اور نمک اور مرچ اور دال اور تیل اور سب چیزیں الگ رکھنا بڑا مشکل حساب ہے. کہاں تک ایسا حساب کریں گے؟ لہذا ملانے کی اجازت ہے. لیکن یہ جو ملانے کی اجازت ہے, اس میں بدماشی کرنے کی اجازت نہیں. یہ کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ, ان کا مال تمہارے مالوں کے ساتھ ملا کر کے ان کا مال کھا مت جاؤ. کیا ہے کہ ہمارے تو 5 ہیں, تو آدھا سیر ان کا لیا, وہ بھی 5 ہیں, آدھا سیر ان کا لیا کلو, مگر تیرے 5 تو جھوٹے ہیں. ارے تو جھوٹا ہے, تیری بیوی ہاتھی جیسی ہے, لڑکا جو ہے پہلوان ہے, اور یہ تو 5 ہیں, مگر یہ 5 تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کے لیے پاؤ بھر آٹا کافی ہے. اب اس نے 5 اور 5 کا ٹوٹل دیکھا کہ یہ بھی 5 اور یہ بھی 5, لہذا یہ آدھا سیر آٹا ہمارا اور آدھا سیر آٹا ان کا. تو یہ تو غلط ہے. یہ تو تم نے یہ تو بہانہ بنایا ہے ان یتیم بچوں کے مال کھا جانے کا. تیرے جو 5 ہیں تو 10 کے برابر ہیں, اور وہ بیچارے 5 ہیں, وہ تو 2 کے برابر ہیں. تو اللہ نے یہ کہا کہ تمہیں ان یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانے کی اجازت ہے, لیکن اس ملانے کو تم ان کے مال کے کھانے کا ذریعہ بنا لو, اس کی اجازت نہیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا, ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. حُوبًا كَبِيرًا, اثمًا كَبِيرًا, بہت بڑا گناہ ہے. یہ دونوں حرکتیں کہ خبیث کو طیب کے ساتھ بدل لو, ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کا مال کھا لو, یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایسا مت کرو. تمہارے پاس جو ان کا مال ہے وہ ان یتیموں کو دینے کے لیے, ان پر خرچ کرنے کے لیے تمہاری نگرانی میں ہے. اسی سلسلے میں ایک دوسری گڑبڑ اور کرتے تھے. یتیموں کے سلسلے میں دوسری گڑبڑ اور ہوتی تھی. زمانے جاہلیت میں بھی ہوتی تھی, اور آج بھی جہاں یتیم بچے ہوں گے وہاں یہ گڑبڑیں پائی جائیں گی. اور
اگلی آیت کا جو شان نزول ہے اس کا ایک واقعہ جو پیش آیا تھا جس کی وجہ سے اگلی آیت نازل ہوئی تھی، وہ واقعہ سن لو تو اور بات کلیئر ہو جائے گی، ساری باتیں گڑبڑیں سمجھنے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کے تربیت میں یتیم بچے تھے، ایک یتیم لڑکی اس کی تربیت میں تھی۔ اور ایک باغ تھا، کھجوروں کا بہت بڑا باغ تھا، جس میں آدھا اس بچی کا تھا اور آدھا اس سرپرست کا تھا۔ اس کی ایسی ہی صورت ہے جیسے دو بھائی ہوں اور دونوں بھائیوں کا ایک باغ ہو، اور پھر ایک بھائی مر جائے اور اس کی بچی رہ جائے تو بھائی کا حصہ بچی کا ہے، اور یہ دو بھائی ہے ہی، یا ایسی کوئی اور شکل ہوئی ہوگی، بھائی نہیں ہے، ایسی کوئی بھی شکل تھی کہ اس میں حصہ تھا، کچھ حصہ اس سرپرست کا تھا اور کچھ حصہ اس یتیم بچی کا تھا۔ اب جب تک وہ یتیم بچی پرورش میں رہی وہاں تک تو اللے تللے وہ کھاتا رہا۔ بچی کیا بولے گی، اسے کیا معلوم کہ باغ میں سے کیا آتا ہے، کتنا کیا نفع ہوتا ہے، جو بھی آیا چلتا، جیسے بھی چلنا چلتا رہا۔ اب بچی بڑی ہو گئی، اس کی شادی کا وقت آیا، تو اب اس نے سوچا کہ اب اس یتیم بچی کی اس کی شادی ہو جائے گی تو شادی کرنے کے بعد اس کا آدھا باغ اس کو دینا پڑے گا۔ تو اس نے کیا کیا، خود ہی اس یتیم بچی سے شادی کر لی۔ اب تو یتیم بچی بیچاری بول نہیں سکتی، وہ تو اس کی پرورش میں نگرانی میں ہو، کیا انکار کر لے گی اور کیا بول لے گی۔ اس نے اسے شادی کر لی، شادی کر کے بیوی بنا لیا، اب بیوی بنا لیا اور وہ آدھا باغ یوں شادی کر کے آدھا باغ بھی ہڑپ کر لیا۔ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے، یا اگر بھائی کا مسئلہ ہے، بھائی اور بھتیجی ہے تو بھائی تو بھتیجے سے شادی نہیں کرے گا تو کیا بدماشی کرے گا، اپنے لڑکے سے شادی کرا دے گا۔ یہ جو سرپرست ہے، جو چچا ہے، اس لڑکی کا چچا ہے، یہ اپنے بیٹے سے اس کی شادی کرا دی، تو اپنے بیٹے سے اس بھتیجی کی شادی کرا دی تو اس کا باغ سارا یہیں آ گیا، بھائی کے چچا کے پاس چلا گیا۔ ایسا ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کے پیش آنے پر قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی اور فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تم کو یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے سلسلے میں انصاف نہیں کر سکو گے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، قرآن نے کہا پھر ان یتیم بچیوں سے شادی مت کرو، تمہارے لیے شادی کرنے کے لیے دنیا میں دوسری عورتیں کچھ کم ہیں، دنیا میں بتیری عورتیں ہیں، شادی کرنے جاؤ کرو کہیں اور، ان یتیم بچے سے شادی مت کرو، کیونکہ ان یتیم بچیوں سے شادی کر کے تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہو۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پس نکاح کرو تم ان عورتوں سے جو تمہارے لیے حلال ہیں، ان یتیم بچوں کے علاوہ دنیا میں بے شمار عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، جاؤ وہاں نکاح کرو، ان یتیم بچوں سے نکاح مت کرو، کیونکہ اس نکاح کرنے کو تم ان کا مال کھانے کا ذریعہ بنا رہے ہو، لہذا ان یتیم لڑکیوں سے نکاح تم مت کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تم ڈرتے ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، ان کو پورا مہر صحیح نہیں دے سکو گے، ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا نہیں کر سکو گے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان یتیموں سے نکاح مت کرو، ان یتیم بچیوں کے علاوہ دنیا میں جو حلال عورتیں تمہارے لیے ہیں جاؤ ان سے نکاح کرو۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تمہارا جی چاہے 2 کرو، تمہارا جی چاہے 3 کرو، تمہارا جی چاہے 4 کرو، جاؤ کرو دوسری عورتوں سے جو حلال ہے ان سے مت کرو۔ دیکھو یہ مسئلہ یوں ضمناً آ گیا ہے، یہ 2 عورتیں 3 عورتیں 4 عورتوں کا مسئلہ یہ یوں ضمناً آ گیا ہے یہاں۔ اصل تو مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کر کے تم یتیم بچیوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتے تو تمہیں ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں، تمہیں ان سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، ان کی ناحق تلفی نہیں کرنی چاہیے، دنیا میں تمہارے لیے حلال عورتیں بے شمار ہیں، کیا ضروری ہے تم یتیم بچیوں سے نکاح کرو، جاؤ دوسری حلال عورتوں سے نکاح کرو، تمہارا جی چاہے 2 سے کرو، جی چاہے 3 سے کرو، جی چاہے 4 سے کرو۔ اب دیکھو نیا مسئلہ شروع ہو گیا، اصل مسئلہ تو یتیموں کا مسئلہ چل رہا تھا،
اب یہ جب نیا مسئلہ شروع ہو گیا کہ آدمی چاہے تو 2 بیویوں سے بھی نکاح کر سکتا ہے، چاہے تو 3 بیویوں سے بھی نکاح کر سکتا ہے، چاہے 4 بیویوں سے بھی نکاح کر سکتا ہے، اور چاہے تو 5 بیویوں سے، چاہے 6 بیویوں سے، چاہے 7 بیویوں سے، اللہ نے منع تو نہیں کیا. اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ بس اسٹاپ 4 پر رک جاؤ. اللہ نے ایسا نہیں فرمایا. یہ فرمایا جاؤ تمہیں جو تمہارے لیے عورتیں حلال ہیں 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، 4 سے کرو. بس یہیں تک بات پہنچ کر رک گئی. یہ نہیں کہا کہ بس آگے 5 سے نہیں کر سکتے. ایسا مسئلہ نہیں، قرآن میں ایسا مسئلہ نہیں. دیکھو اب حدیثوں کی ضرورت پیش آتی ہے. اگر حدیثیں نہ ہو تو قرآن پر عمل کر ہی نہیں سکتا کوئی آدمی. دیکھو یہ مسئلہ قرآن کریم میں نہیں ہے کہ 4 پر رک جانا ضروری ہے، 4 سے آگے 5ویں بیوی نہیں ہو سکتی. یہ مسئلہ قرآن میں نہیں، یہ مسئلہ حدیثوں میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں 3 واقعے پیش آئے ہیں. ایک صحابی ہیں غیلان ثقفی، وہ مسلمان ہوئے تو ان کی 10 بیویاں تھیں. مسلمان ہوئے اور 10 بیویاں بھی مسلمان ہوئی. ان کی 10 بیویاں بھی مسلمان ہوئی اور وہ بھی مسلمان ہوئے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری یہ 10 بیویاں ہیں. حضور نے فرمایا ان 10 میں سے جون سی چاہو 4 منتخب کر لو اور باقی 6 کو الگ کرو اپنے سے. چنانچہ انہوں نے جو چاہا 4 کو منتخب کر لیا اور باقی 6 کو الگ کر دیا. دیکھو اب مسئلہ کلیئر ہوا کہ 4 ہی بیویاں ہو سکتی، آگے نہیں ہو سکتی. دیکھو ان کے نکاح میں پہلے سے 10 ہیں، ان میں سے بھی 6 الگ کروا دی گئی. معلوم ہوا 4 سے اوپر گنجائش ہوتی تو یہ تو پہلے سے آلریڈی ہیں، تو ان کو باقی رکھا جاتا. نہیں، باقی نہیں رکھا گیا. 4 کو رکھ کر باقیوں کو الگ کر دیا گیا. یہ حضرت غیلان ثقفی کا قصہ ہے. دوسرا قصہ ایک دوسرے صحابی کا ہے قیس اسدی کا. ایک دوسرے صحابی ان کا نام ہے قیس اور قبیلہ ہے ان کا اسدی. وہ جب نکاح مسلمان ہوئے تو ان کی 8 بیویاں تھیں. وہ خود بھی مسلمان ہوئے اور ان کی 8 بیویاں بھی مسلمان ہوئی. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بھی حکم دیا کہ اپنی بیویوں میں سے 4 کو اپنے نکاح میں رکھو، باقی 4 کو آزاد کرو. چنانچہ انہوں نے 4 کو رکھا، باقی 4 کو آزاد کر دیا. ایک تیسرے صحابی ہیں، نام مجھے ان کا یاد نہیں. وہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 5 بیویاں تھیں. حضور نے انہیں بھی یہ حکم دیا کہ اپنی بیویوں میں سے 4 کو رکھ سکتے ہو، 1 کو الگ کرو، آزاد کرو. یہ 3 واقعے حضور کے زمانے میں پیش آئے ہیں اور تینوں واقعوں میں بس 4 تک حضور نے رکھنے کی اجازت دی. اس سے اوپر جتنی بیویاں تھیں حضور نے سب الگ کروا دی. لہذا اب یہ حدیث ہے اس آیت کے ساتھ مل کر کے اب مضمون یہ ہوا کہ 4 تک نکاح ہو سکتا ہے، 4 سے آگے نکاح نہیں ہو سکتا. 2 کر سکتا ہے، 3 کر سکتا ہے، 4 کر سکتا ہے، بس اسٹاپ، آگے نہیں کر سکتا. آگے نہیں کر سکتا، یہ حدیثوں سے مسئلہ طے ہو. تو مسئلہ تو چل رہا تھا یتیموں کا، اور یتیموں کی حق تلفی نہ کی جائے کہ یتیم بچی سے نکاح کر لیا، نکاح کر دیا تو ڈھنگ سے مہر بھی نہیں دیا، اس کا مال بھی قبضے کر لیا، اس کے حقوق بھی ڈھنگ سے ادا نہیں کر رہا. بیچاری وہ بول نہیں سکتی، کیا بولے؟ اس کا کوئی باپ تو ہے نہیں کہ بیٹی کے ساتھ نا انصاف ہوتا ہو تو وہ آ کر داماد سے کوئی مطالبہ کرے، تو بیچاری وہ زندگی میں پریشان رہے گی. تو کہا ان یتیموں شادی مت کرو، جاؤ دنیا میں بہت حلال عورتیں تمہارے لیے ہیں، 2 سے کرنا ہو 2 سے کرو، 3 سے کرنا ہو 3 سے کرو، 4 سے کرنا ہو 4 سے کرو. جب یہ مسئلہ آ گیا تو اب یہ مسائل پھر آگے شروع ہوئے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. فرمایا کہ دیکھو یہ 2 بیویاں، 3 بیویاں، یہ 4 بیویاں کرنے کی اجازت بھی ایک شرط کے ساتھ ہے کہ ان 2، 3، 4 بیویوں کے درمیان میں عدل و انصاف کر سکو تو اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پس اگر ڈرو تم کہ انصاف نہیں کر سکو گے تم. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پس اگر ڈرو تم کہ انصاف نہیں کر سکو گے تم. فَوَاحِدَةً، پس ایک بیوی سے نکاح کرو. لہذا قید لگی کہ یہ جو 2، 3، 4 تک کی اجازت گئی ہے، یہ اجازت ہی شرط کے ساتھ ہے کہ ان کے درمیان میں انصاف کر سکے.
اور اگر یہ اندیشہ ہے اور خطرہ ہے اور غالب گمان ہے کہ وہ انصاف نہیں کر سکے گا تو پھر 2 اور زیادہ بیویاں کرنے کی اجازت نہیں ہے، پھر ایک ہی بیوی پر گزارا کرنا ضروری ہے. فواحدۃ، بس ایک بیوی سے نکاح کرو. اور اگر ایک بیوی کے ساتھ بھی انصاف نہ کر سکے، اس کے حقوق ادا نہ کر سکے، تو فرمایا کہ اگر یہ بھی ایک بیوی کے بھی حقوق ادا نہیں کر سکتے تو ایک بھی مت کرو. او ما ملکت ایمانکم، جو تمہاری کنیزیں اور باندیاں ہیں انہی سے اپنا کام چلا لو. یہ پرانے زمانے میں کنیزیں اور باندیاں ہوتی تھی، ان کے کچھ بہت زیادہ حقوق نہیں ہوتے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اندیشہ کہ تم ایک کے ساتھ بھی اس کے حقوق ادا نہیں کر سکو گے تو پھر ایک بیوی مت کرو، جو تمہارے پاس کنیز اور باندیاں ہیں انہی سے اپنا کام چلو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. فرمایا یہ جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے کہ ایک بیوی پر رک جاؤ، ایک بیوی پر کفایت کرو، یا ایک بیوی کے بھی نہیں تو پھر باندیوں پر کفایت کرو، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ظلم نہ کرو عورتوں پر. ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ حکم اس چیز سے قریب تر ہے کہ تم عورتوں پر ظلم نہ کرو. معلوم ہوا کہ انصاف کرنا، ظلم نہ کرنا یہ ضروری ہے، ایک بیوی کرنے کے لیے بھی، 2 کرنے کے لیے بھی، 3 کرنے کے لیے بھی، 4 کرنے کے لیے بھی. انصاف کرنا، ظلم نہ کرنا یہ شرط ہے. اور یہ بھی کیا کہا کہ یہ ایک بیوی پر کفایت کرنا، ایک بیوی پر کفایت کرنا یا باندی کنیز پر کفایت کرنا یہ اس بات سے قریب تر ہے کہ تم ظلم نہ کرو. اس بات سے قریب تر ہے کہ تم ظلم نہ کرو، اس کا مطلب کہ ایک بیوی ہونے کی صورت میں بھی ظلم کر سکتا ہے، لیکن ایک بیوی ہونے کی صورت میں ظلم کا چانس کم ہو جاتا ہے. 2 بیویاں ہوئی ظلم کا چانس بڑھ جائے گا، 3 ہو گئی اور بڑھے گا، 4 ہو جائیں گی اور بڑھے گا. حقوق بھی ان کے ادا نہیں کر سکے گا، ان کے آپس کے جھگڑے بھی نمٹا نہیں سکے گا. جب گھبرائے گا، پریشان ہوگا تب اس طرح لے کر تبلیغ میں نکل جائے گا تو مننے دو، لڑنے دو انہیں پیچھے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. ایک دوسرا حکم دیا کہ دیکھو تم نکاح کرتے ہو، مہر مقرر کرتے ہو، اور عام طور پر دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ مہر مقرر تو ہوتے ہیں مگر کوئی دیتا ویتا ہے نہیں. یہ تو یورپ ہے جہاں وہ لڑکیاں چنٹ ہوتی ہیں، پہلی رات کو مانگتی لاؤ پیسے نکالو جیب میں سے. اب تو وہ لڑکیاں بڑی سمجھدار ہو گئی، لیکن اب بھی دنیا میں بھولی بھالی بیچاری لڑکیاں ہوتی ہیں کہ نہ مانگتی ہیں نہ انہیں کوئی دیتا ہے. اور خاص طور پر ان معاشروں میں جن معاشروں میں بڑے بڑے مہر باندھے جاتے ہیں، ہمارے یہاں یو پی میں 10 لاکھ مہر باندھا جاتا ہے. 10 لاکھ اس کے 7 پشتوں میں کسی نے دیکھا نہیں، صرف 10 لاکھ کا نام سنا ہے. تو اب اس مہر کا نہ تو مانگنے کا کوئی سوال ہے نہ دینے کا کوئی سوال ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ غلط ہے. مہر ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ دیا جائے. مہر ایک ڈھونگ نہیں ہے، مہر ایک ریالٹی ہے، دینے کے لیے ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ عورت کو دیا جائے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دو تم عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ، جیسے گفٹ دیتے ہو کسی کو دل کی خوشی کے ساتھ، اس طرح خوش مہر ادا کرو ان کو. یہ نہیں کہ بوجھ پڑ گیا، مصیبت آ گئی، دینا ہی پڑے گا، نہیں، خوش دلی کے ساتھ جیسے کسی کو گفٹ دیتے ہو ایسا خوش دلی کے ساتھ مہر دو انہیں. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اور اگر عورتیں سارا مہر یا مہر کا کوئی حصہ معاف کر دیں، اور یہ معاف کرنا بھی سچے دل سے ہو، واقعی دل سے ہو، شرما شرمی سے نہ ہو، رواج کے طور پر نہ ہو، تو اگر وہ واقعی سچے دل سے معاف کرتی ہیں، خوش دلی کے ساتھ معاف کرتی ہیں، تو ان کا معاف کرنا بھی درست ہے، اور تم ان کی معافی کو قبول کرو اور پھر وہ مہر ادا نہ کرو، یہ بھی درست ہے. یہ آیتوں کے میں نے ترجمے کی اور یہاں آ کر بات پوری ہوئی.
اب یہاں رک کر کے یہ ذہن میں رکھو، جس وقت اسلام آیا ہے اور یہ آیات کریمہ نازل ہوئی ہے، اس وقت ساری دنیا میں جتنے کلچر اور تہذیبیں پائی جاتی تھی، تمام کلچروں میں اور تہذیبوں میں ایک سے زیادہ شادیاں جائز تھی اور اس کی کوئی لمٹ نہیں تھی، جتنی چاہو کرو، کوئی لمٹ نہیں تھی کہ اتنے پر جا کر رک جاؤ، کوئی لمٹ نہیں تھی۔ دیکھو میں موٹی موٹی چند مثالیں دوں۔ یہ بنی اسرائیل، ان کے پیغمبروں میں سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد کی 1000 بیویاں تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی 99 بیویاں تھیں، یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے اور ہمارے یہاں حدیث میں بھی ہے۔ اور انجیل میں ایک نہیں متعدد آیتیں ہیں، انجیل میں متعدد آیتیں ہیں جس میں اس کی اجازت دی ہے کہ جتنے نکاح کرنا چاہو کرو۔ اور ہمارے ہندوستان کی جو بالکل مذہبی بنیادی کتابیں وہ 4 ویدیں ہیں، 4 ویدوں میں 3 بیویاں کرنے کی بھی اجازت ہے، 7 بیویاں کرنے کی بھی اجازت ہے، 13 بیویاں کرنے کی بھی اجازت ہے اور 27 بیویاں کرنے کی بھی اجازت ہے۔ ان ویدوں کے اندر اس کی اجازت موجود ہے۔ اور شری کرشن جو ان کے بڑے مہات بڑے اوتار سمجھے جاتے ہیں، ان کی تو بے حساب بیویاں تھیں۔ وہی گوپال جو کہتے ہیں، گوپال شری گوپال، وہ شری گوپال شری کرشن، ان کی تو گوپیاں اتنی تھی کہ کوئی گن نہیں سکتا تھا، اتنی بیویاں تھیں۔ یہی حال مصر میں تھا، یہی حال بابل میں تھا، یہی حال روم میں تھا، یہی حال ایران میں تھا اور یہی حال عرب میں تھا۔ میں نے بتایا نا کہ یہ مسلمان صحابہ ہیں، کسی کی 10 بیویاں ہیں، کسی کی 8 بیویاں ہیں، کسی کی 5 بیویاں ہیں، یہ سب تعدد ازواج تھا۔ جتنی چاہو دنیا کے تمام کلچروں میں ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی اجازت تھی، کرو اور جتنی چاہو کرو، کوئی لمٹ نہیں۔ اس معاشرے میں اسلام نازل ہوا اور اسلام نے وہ ان لمٹ جو اجازت ہے اسے سکیڑ کر کے 4 میں منحصر کر دیا کہ 4 تک اجازت ہے، اس سے آگے نہیں۔ انسان ہوس میں بہت ساری بیویاں کر لیتا ہے، مگر پھر سب کے حقوق نہیں ادا کر سکتا۔ نیا مزہ لینے کے لیے مالدار آدمی ہے، راجا مہاراجا ہے، روز 1-2 ہفتے میں ایک بیوی نہیں کر رہا ہے اور ایک مرتبہ بیوی سے ملا، پھر دوبارہ اس پر جانے کی نوبت نہیں، اگلے ہفتے دوسری لائے گا، اور یہ سب پیچھے بیویاں غلاموں کی طرح اس کی قید میں زندگی بھر رہیں گی، ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ جو ان لمٹ ہے، یہ ان لمٹ غلط ہے، ان کے حقوق ادا ہو ہی نہیں سکتے ہیں سب کے۔ اس لیے اسلام نے اس کی لمٹ کر دی کہ 4 تک اجازت ہے، اس سے اوپر اجازت نہیں۔ سوال ہے کہ 4 تک کی بھی اسلام نے کیوں اجازت دی؟ بالکل صرف 1 پر کیوں لا کر روکا نہیں؟ اس لیے 4 تک کی اجازت دی کہ یہ مرد کی واقعی ضرورت ہے۔ اس مسئلے کو سمجھو، یہ مرد کی واقعی ضرورت ہے۔ دیکھو بہت سے احوال ایسے پیش آتے ہیں کہ آدمی ایک بیوی پر ایک صبر کر کے گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ دیکھو حالات انسان کے، دیکھو بیوی ہے کسی وجہ سے بیمار ہو گئی اور بیماری ایسی بیماری ہے لمبی کہ اب جب بھی یہ بیوی اللہ کو پیاری ہوگی تبھی چارپائی چھوڑے گی، اس سے پہلے یہ ٹھیک ہونے والی نہیں، لقوہ ہو گیا، فالج ہو گیا، کچھ ہو گیا۔ اب یہ تو اللہ جانے کب مرے گی، ہو سکتا 5 سال میں مرے، ہو سکتا 10 سال میں مرے، ہو سکتا 20 سال میں مرے، ہو سکتا 40۔
بیوی کے طور پر اسے فائدہ اٹھا نہیں سکتا, تو کب تک صبر کرے گا آخری مرد؟ کیا کرے گا پھر؟ ناجائز دھندے کرے گا. ناجائز کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلام ناجائز کی کسی مرحلے میں ناجائز کی اجازت نہیں دیتا. بتاؤ اس آدمی کی حاجت ہے یا نہیں؟ یا تو پھر اس کا گلا گھوٹے, جلدی سے مارے, یہ چارپائی چھوڑے تو اگلی لائے, یا زہر کا انجیکشن دے اسے, تو یہ تو اور برا ہے. یا پھر طلاق دے کر اس کے باپ کے حوالے کر لے جا چارپائی اٹھا کر, یہ اور اس سے برا ہے. جب تک بیچاری توانا تندرست تھی تو بغیر روٹی پکا کے دیتی تھی, تمہاری خدمت کرتی تھی, تب تو ڈارلنگ تھی. اور اب بیچارے کو طلاق دے کر باپ کیا کرے گا؟ تو اب ایسے آڑے وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ دینا, یہ کون سی انسانیت ہے؟ تو اب اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے جب تک وہ رہے گی, اس کی خدمت کرنی ہے. اب مرد ہے, اس کا کھیت بھی ہو سکتا ہے, کاروبار بھی ہو سکتا ہے, دنیا میں سفر بھی ہو سکتے ہیں. اب اس بیوی کی خدمت مرد بہرا کب تک کرے گا؟ تو کیا کرے گا؟ دوسری ایک بھلی عورت سے شادی کر کے لائے گا, اس بھلی عورت سے شادی کر لے گا, اس سے اس کی اپنی مرد ہو کے بیوی کی حاجت بھی پوری ہوگی. وہ بیوی پکا کر کے اس کو کھلائے گی بھی, اس کی خدمت بھی کرے گی, اور اس کا گھر چلے گا. اور دو بیویاں ہوگی, کیا آسمان ٹوٹ پڑا بھائی؟ اور یہ تو ہر تندرست بیوی میں بھی ہوتا ہے کہ بیوی کو جب حمل ٹھہرتا ہے تو حمل سے 6 مہینے ادھر اور 6 مہینے ادھر, یا کم سے کم 3 مہینے ادھر اور 3 مہینے ادھر, عورت کو رغبت شوہر کی طرف نہیں رہتی. تو اب پورے 6 مہینے, حمل پیدا ہونے سے 3 مہینے ادھر اور حمل پیدا ہونے کے 3 مہینے ادھر, 6 مہینے جب عورت کو شوہر کی طرف رغبت ہی نہیں ہے, تو پھر اب شوہر کی حاجتیں اور ضرورتیں کیسے پوری ہوں؟ عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عوارض رکھے ہیں کہ اس کو ہر مہینے پیریڈ آتا ہے. بہت سے مردوں میں اللہ تعالیٰ نے قوت زیادہ رکھی ہے, وہ اتنے دن صبر نہیں کر سکتے بیوی کے بغیر, تو کیا کریں گے؟ گناہ میں مبتلا ہوں گے. اسلام میں گناہ میں مبتلا ہونے کی اجازت نہیں. لہذا خود ہی آپ غور کریں کہ یہ تو مرد کی واقعی حاجت ہے کہ ایک بیوی سے ہمیشہ ہر آدمی کا کام چل جائے, یہ ممکن نہیں ہے. اگر اس سے ہوگا تو گناہ میں ضرور مبتلا ہو جائے گا. یہ واقعی حاجت ہے. لہذا اگر واقعی حاجت ہے کسی کو دوسری بیوی کی, تیسری بیوی کی, تو اسلام نے شرط لگائی پہلی کہ انصاف کر سکو گے کہ جی کر سکوں گا, کرو تو کر لو دوسری بیوی. کہ انصاف نہیں کر سکو, نہیں کر سکتے, دوسری بیوی کرنے کی اجازت نہیں. ایک ہی پر کام چلاؤ یا باندی سے اپنا کام چلاؤ. انصاف کر سکتے ہو تو دوسری کرنے کی اجازت ہے. اب آپ آج کے ویسٹرن سیولائزیشن پر آپ نظر ڈالیے, جو شور مچاتے ہیں کہ دوسری بیوی نہیں ہونی چاہیے, دوسری بیوی نہیں ہونی چاہیے, یورپین جو شور مچاتے ہیں, تو کیا ان کی جو واقعی حاجت ہے وہ جائز طریقے میں پوری ہو گئی؟ نہیں ہوئی. انہوں نے ناجائز کے اتنے راستے کھول دیے, داشتاؤں کے اتنے راستے کھول دیے, ناجائز حرکتوں کے اتنے راستے کھول دیے کہ جائز نکاح کم ہے, ناجائز تعلقات زیادہ ہیں. اسلام تو اسے ایک لمحے کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. زنا بلکہ نظر کی چوری, اس کو بھی اسلام برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ان کا معاشرہ, آپ حضرات ان کے معاشرے میں رہ رہے ہیں, ان کی صورتحال جان رہے ہیں کہ ان کے یہاں ناجائز تعلقات جو ہیں یہ جائز تعلقات سے آگے بڑھے ہوئے ہیں. لہذا اس معاشرے کا کیا فائدہ ہے کہ جس میں گناہ بے حساب چلتے جائیں اور اتنے گناہ ہو جائیں کہ پھر گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے اور گناہ قانون میں لا کر ان گناہوں کو جائز کر دیا جائے. اسلام ایک اپنا مذہب رکھتا ہے, وہ اپنے اصول رکھتا ہے اور ضابطے رکھتا ہے. اسلام گناہ کو معاشرے میں اور سوسائٹی میں کسی قیمت پر صحیح نہیں قرار دیتا ہے. البتہ جائز طریقے جو بڑھ سکتے ہیں اور ہو سکتے ہیں وہ بڑھاتا ہے. لہذا واقعی ضرورت مرد کی اگر ایک سے زائد بیویوں کی ہے تو انصاف کی شرط لگا کر کے اسلام نے اجازت دی ہے, اور یہ کہا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر تعدد کی اجازت نہیں, پھر ایک پر رہو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے بالکل ایک پر لا کر اس لیے نہیں روکا, تعدد کو بالکل ختم اس لیے نہیں کیا کہ وہ انسان کی واقعی ضرورت ہے. دیکھو میں ایک دوسری مثال دوں, اس سے آپ سمجھو. یہ جو عیسائی ہیں اور ہمارے ہندوستان کے ہندو ہیں, ان کے یہاں ایک طریقہ ہے سنیاسی بن جانا, سنیاسی بن جانا, سادھو بن جانا, سنیاسی بن جانا. ان کے یہاں رہبانیت ہے, ننے, ان کی ننے اور ان کے بشپ ہوتے ہیں.
ان کے لیے شادی کرنا حرام ہے. بشپ کے لیے شادی نہیں کر سکتا, ننے شادی نہیں کر سکتی. ہاں سب بدماشی جتنی چاہ کرو, بشپ جتنی چاہ بدماشی کرے, ننے جتنی چاہ بدماشی, بس شادی نہیں کر سکتے. یہ جو ان کے سنیاسی سادھو ہیں یہ شادی نہیں کر سکتے. شادی مت کرو, باقی بدماشیاں جتنی چاہ کرو. کیا بات ہوئی؟ اسلام نے یہ کہا ہے کہ نہیں, بڑے سے بڑے پیغمبر سے لے کر کے ہر انسان کو شادی کرنے کی اجازت ہے. شادی کرو اور خوب شادی کرو. اللہ نے ہر نبی, انبیاء اور رسول کے لیے بیویاں بھی بنائی ہیں, اولاد بھی بنائی ہیں. یہ تو انسان کی فطری تقاضا ہے, فطری خواہش ہے. فطری خواہش کو اسلام اس کے اوپر بین نہیں کرتا ہے. فطری خواہش کو اگر بند کرو گے تو دوسری طرف سے پھوٹ کر نکلے گی. اس فطری خواہش کے پورا ہونے کے جائز راستے اسلام تجویز کرتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, اسلام نے نزول اس آیت کریمہ کے نزول کے زمانے میں جو دنیا کی تمام اقوام میں جتنی چاہو شادیاں کرنے کا جو مذہبی طور پر جواز تھا اور رواج تھا, اس کو نیچے سکیڑ کر کے نیچے لا کر کے 4 میں روکا ہے, اس شرط کے ساتھ کہ تم انصاف کر سکو. ورنہ ایک ہی بیوی کرنے کی اجازت ہے, اس سے دوسری کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور ایک کے ساتھ بھی انصاف نہ کر سکو تو ایک بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے. کنیز پر کام چلاؤ. اور آج کل کنیزیں نہیں رہی تو روزے رکھو اور اسی سے اپنی قوتوں پر کنٹرول کرو. ایک سے نکاح کرنے کی بھی اجازت اس وقت ہے جبکہ تم اس کے ساتھ انصاف کر سکو. یہ جو میں نے تفصیل بتائی, اس تفصیل سے آپ سمجھے ہوں گے کہ اسلام نے چند بیویوں سے نکاح کرنے کو رواج نہیں دیا. وہ تو رواج ساری دنیا میں چل رہا تھا اور ان لمٹ رواج چل رہا تھا. اس کو لمٹ میں لا کر کے محدود کر کے اجازت دی اور کیڑی شرطیں لگا کر کے اجازت دی ہے, ورنہ اس کے بغیر اجازت نہیں دی ہے. یہ ہے اصل مسئلے کی حقیقت جو میں نے سمجھائی ہے, جس کو لوگ صحیح طریقے پر سمجھتے نہیں ہیں اور کچھ تعبیریں کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا. اللهم تب علينا. اللهم توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه.